بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد اپنے ہوٹل میں آئی تھی کیونکہ آج اس کا اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے نئے آئیڈیاز تھے جو وہ ان سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی لابی میں سے گزرتے ہوئے اس کی ایک لڑکے پر نظر پڑی۔ وہ لگ بھگ اسی کی عمر کا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ گورا چٹا اور حسین و جمیل تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور وہ اس قدر وجیح تھا کہ اس کو دیکھ کر کتنی دیر زویا پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ ہوش اسے تب آیا جب اس کی مینیجر نے اسے کہا کہ میڈم کیا بات ہے، آپ یہاں پر کھڑی کیا سوچ رہی ہیں؟ جلدی سے چلیں، سب آپ کا میٹنگ میں انتظار کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے دوران بھی زویا غائب دماغ سی رہی۔ اس کے ذہن سے وہ تمام آئیڈیاز نکل چکے تھے جو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے دماغ کو حاضر رکھا اور ان میں سے چند پوائنٹس ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے اور پھر جلدی سے میٹنگ ختم کر دی اور اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل الجھی ہوئی تھی، نہ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا جس نے زویا کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ایک نظر جو اس نے زویا کو دیکھا تھا وہ گویا زویا کی روح میں اتر گئی تھی، اور پھر زویا کو دیکھ کر اس طرح سے مسکرانا کیا معنی رکھتا تھا؟ زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی یا اس کی گہری نگاہ اس کی روح پر اثر انداز ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی مینیجر سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، پہلے اس کو یہاں پر کبھی نہیں دیکھا۔ مینیجر بتانے لگی کہ کل ہی یہاں پر نوکری پر آیا ہے، بیچارہ بہت ہی زیادہ مجبور ہے اور بہت دور دراز علاقے سے آیا ہے، شاید بہت ہی پسماندہ گاؤں میں رہتا ہے، یہاں پر اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور اس لیے بڑے صاحب نے اس کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ یہ بیچارہ تو اس قدر مجبور ہے کہ یہاں پر جھوٹے برتن دھونے پر بھی تیار تھا، مگر آپ کے ابو نے اسے ویٹر کی جاب دی ہے۔ ہمیں ویسے بھی ویٹر کی ضرورت تھی اور ہم ابھی اس کا اشتہار دینے ہی والے تھے جب یہ لڑکا آ گیا، تو سر نے اسے ہی ویٹر کی جاب آفر کر دی اور اس نے بخوشی قبول کر لی۔ زویا ہر دوسرے تیسرے دن ہوٹل میں لازمی آتی تھی اور جب بھی آتی تھی اس کی نظر اسی لڑکے پر جس کا نام سمیر تھا اسی پر ہی رہتی تھی، اور جو بھی تھا وہ مسلسل اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ جب وہ اس کو لوگوں کے آگے ٹرے میں کھانا سجا کر لوگوں کو پیش کرتے ہوئے دیکھتی تو اس کا دل دکھ سے بھرنے لگتا۔ ہوٹل میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے جن میں مہذب بھی تھے اور اکثر ان میں بدتمیز لڑکے بھی آتے تھے جو کہ اکثر فیمیل اور میل ویٹر کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکا ٹونی بھی تھا جو کہ زویا کے ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا لڑکا تھا اور بہت ہی زیادہ بدتمیز تھا۔ جب سمیر ٹرے میں کھانا لے کر اس کی ٹیبل پر گیا تو ٹونی کو نہ جانے کے اس بات پر غصہ آ گیا۔ اس نے سوپ اٹھا کر سمیر کے منہ پر دے مارا اور اس کا سارا یونیفارم گندا ہو گیا تھا، مگر وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا اور کوئی بھی بات کیے بنا واپس مڑ گیا، جبکہ زویا کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ گویا یہ سوپ سمیر پر نہیں اس کے منہ پر اس نے پھینکا ہو، اور بھری محفل میں بے عزتی سمیر کی نہیں بلکہ زویا کی ہوئی ہو، اور اس نے بھی سب کے سامنے ہی بنا کسی کا لحاظ کیے کھڑی کھڑی تو ٹونی کو سنا دی اور اسے کہا کہ اگر اسے یہاں پہ آ کے تماشا لگانا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر مت آیا کرے۔ ٹونی نے ہو بہو یہی الفاظ جا کر اپنے باپ کو بتائے۔ شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی پسندیدہ مووی دیکھ رہی تھی جب اس کے ابو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ زویا بیٹا آج ہوٹل میں کیا ہوا تھا۔ پہلے تو زویا کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ابو کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ نارمل انداز میں اپنی روٹین بتانے لگی۔ جب اس کے ابو نے پوچھا کہ ٹونی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تب زویا کو ساری بات یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ بدتمیز ہے اور اکثر وہ ہوٹل میں آ کے بدتمیزی کرتا ہے۔ آج بھی اس نے ایک ویٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے کھری کھری سنا دی۔ زویا بیٹا آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو اس سب کے سامنے انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اگر اس نے ویٹر کے منہ پر سوپ پھینک دیا تھا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، ایک معمولی ویٹر کے لیے آپ نے اس کو باتیں سنا دی۔ زویا نے حیرت سے ابو کو دیکھا۔ کیوں ابو؟ امیری غریبی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا جو غریب ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ان کو بھری محفل میں معمولی سی بات پر بے عزت کر دینا کوئی اچھی بات ہے؟ آپ کی بار زویا کے ابو لاجواب ہو گئے تھے، مگر آپ نے غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ٹونی کے فادر بھی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ تمہاری اس حرکت پر غصہ کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تو تمہارے ٹونی کے لیے رشتہ لینے کا تھا۔ یہ سنتے ہی زویا غصے سے کھولنے لگی۔ ابو آپ انہیں صاف صاف منع کر دیں، انہوں نے ایسا سوچنے کی بھی جرت کیسے کی؟ مجھ میں اور ٹونی میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔
اور اس جیسے بدتمیز اور ill manner انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے انسان خودکشی کر لے۔ آئندہ آپ نے اس کا میرے سامنے نام بھی نہیں لینا۔ زویا کے ابو سر پکڑ کر رہ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا بیٹا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے جس بھی پرپوزل کی بات کرتا ہوں، جس شخص کا بھی نام لیتا ہوں، آپ یہی کہتی ہیں کہ آپ کے سامنے اس کا نام نہ لیا جائے۔ تو آخر آپ نے شادی کرنی کس کے ساتھ ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان کا یہ سوال کرنا ہی تھا کہ زویا کی آنکھوں کے سامنے اس ویٹر کا چہرہ لہرایا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے چہرے پر ایسے مسکان دیکھ کر اس کے پاپا چونک گئے اور کہنے لگے، بیٹا اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، اگر آپ کسی کو چاہتی ہو تو بھی بتا دو مجھے۔ زویا کہنے لگی کہ ابو آپ فکر مت کریں، وقت آنے پہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر ابھی میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتی ہوں، ابھی میں خود کنفیوز ہوں۔ جب کوئی فیصلہ کر لوں گی تو میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گی۔ اس کے ابو نے اس بات پر سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زویا کی شروع سے ہی اپنے ماما سے زیادہ پاپا سے ہی بنتی تھی۔ اس کی ماما تو شروع سے ہی پارٹیز میں اور اپنی دوستوں میں رہا کرتی تھی۔ زویا کو اس کی آیا نہیں پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ زویا کا ایک ہی بڑا بھائی تھا جو امریکہ میں سیٹل تھا اور وہیں پر اس نے شادی کر لی تھی، اور سال میں ایک آدھ بار ہی وہ پاکستان آتا تھا۔ اور یوں زویا سب سے زیادہ پھر اپنے پاپا ہی سے کلوز تھی اور اپنے ہر دل کی بات پاپا ہی سے کہتی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی سوسائٹی کی باقی لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ اس کی زندگی میں بوائے فرینڈ نام کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی وہ ایسی باتوں کو پسند کرتی تھی۔ اس نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری تھی اور وہ ان خرافات سے ہمیشہ دور ہی رہی تھی، مگر اب اس کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ اس کا دل جیسے کوئی اپنی جانب کھینچنے لگا تھا، مگر افسوس کی بات تھی کہ وہ کوئی امیر زادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک غریب ویٹر تھا جو کہ انہی کے ہوٹل میں کام کرتا تھا اور لوگوں کے آگے کھانا پیش کرتا اور ان کے جھوٹے برتن اٹھاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاپا بہت اچھے ہیں، مگر یہاں پر آ کر شاید وہ بھی اس بات کو نہیں مانیں گے، مگر یہ سب باتیں بات کی تھیں۔ پہلے وہ اس لڑکے کے ساتھ تمام معاملات ڈسکس کر لینا چاہتی تھی۔ اسے اگر یہ کنفرم ہو جاتا کہ وہ لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے تو وہ یہ سب معاملات بعد میں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے کوئی کاروبار سیٹ کروا سکتی تھی، اس سے کہیں پہ جاب لگوا سکتی تھی، مگر وہ تو خود اس لڑکے کے بارے میں انجان تھی۔ سوائے اس کے نام کے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اس کی شخصیت کے سحر میں ہی مبتلا ہو گئی تھی، اور اس کی شخصیت ایسی تھی کہ دیکھنے میں وہ کسی محل کے شہزادے، کسی ریاست کا راجکمار لگتا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی اسے ویٹر بننے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر زویا کا دل گھٹتا رہتا تھا اور پورا دن وہ ہوٹل میں بیٹھی اس کی جیسی ایک نظر کی منتظر رہتی تھی، اور جب بھی وہ ایک گہری نظر اور ہونٹوں پہ مسکان سجا کر اسے دیکھتا تو وہ گویا روح تک سرشار ہو جاتی۔ اس کا ایک نظر دیکھ لینا ہی زویا کو سرشار کر دیا کرتا تھا، اور وہ سوچتی کہ اس کے صرف دیکھنے کا انداز اور صرف مسکرا کر دیکھنا ہی مجھے اس قدر خوشی دیتا ہے۔ اگر میں نے اسے حاصل کر لیا اور اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو میں اپنی زندگی کو بہت خوش باش ہو کر گزاروں گی، اور اپنے مستقبل کے بارے میں سنہری جال بننے لگی۔ اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ بات کرے گی اور وہ اسے پوچھے گی کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں، کہیں وہ پہلے سے شادی شدہ یا منگنی شدہ تو نہیں۔ یہ جاننا زویا کے لیے بے حد ضروری تھا، اور اس دن اس نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ ابھی اس کے ساتھ زویا یہ بات کرنے ہی والی تھی کہ اسٹاف کی ایک لڑکی وہاں پر آ گئی، اور اکثر ہی ایسا ہوتا کہ اسے اس لڑکے سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، اور ویسے بھی وہ کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر ویسی کوئی بات پھیل جاتی اور اس کے پاپا تک کوئی بات پہنچ جاتی تو نہ صرف اس کی بہت بدنامی ہوتی بلکہ وہ اس سے بہت خفا ہو جاتے۔ اب زویا نے جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ تبھی اس نے سوچا کہ وہ اس لڑکے کا پیچھا کرے گی، پھر وہ اسے یہاں سے کہیں دور کسی ایسی جگہ پر لے جا کر اس سے بات کرے گی جہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ ہو۔ عموماً زویا ہوٹل سے بہت پہلے چلی جایا کرتی تھی، مگر آج وہ دیر تک اپنے آفس میں بیٹھی رہی۔ وہ سمیر کے جانے کی منتظر تھی۔ پھر جب گھڑی نے 9 کا ہندسہ بجایا تو سب ویٹرز کے ساتھ سمیر نے بھی اپنا یونیفارم چینج کیا، اور اس نے کالے رنگ کا سادہ سا شلوار قمیض پہن لیا تھا، اور اس سادے سے سستے سے سوٹ میں بھی گویا اس کی خوبصورتی چاند کی مانند دمک رہی تھی، اور وہ کسی یونانی دیوتا سا حسین لگ رہا تھا۔ اس کے ہوٹل سے باہر نکلتے ہی زویا بھی فوراً سے اپنے آفس سے باہر نکلی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ سمیر کی طرف ہی تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمیر ایک تاریک گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی تنگ سی تھی
और इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। जोया ने गाड़ी को वहीं पर स्टॉप किया और उसके पीछे चल पड़ी। अब वो समीर के पीछे जा रही थी। उसने समीर को 2-3 बार आवाज दी मगर उसने जैसे सुना ही नहीं। अब आगे गली बिल्कुल तारीक हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा था। जोया को अब डर लगने लगा था कि वो इस अंधेरे में कैसे सफर करे। तभी उसने अपने मोबाइल को ऑन कर लिया और जैसे ही उसने मोबाइल की रोशनी में रास्ता देखने की कोशिश की तो वो एक बंद गली में खड़ी थी। उसके आगे कोई गली, कोई दरवाजा, कोई घर, कुछ भी नहीं था और सामने दीवार बनी हुई थी। वो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। यहाँ पर कच्चे पक्के टूटे फूटे से घर थे और वो नहीं जानती थी कि यहाँ पर उसने समीर को कौन से घर में दाखिल होते हुए देखा था। उसने 1-2 बार उसे आवाज देने की कोशिश की मगर फिर ये सोचकर वापस हो ली कि इस तरह से समीर के साथ साथ उसकी भी बदनामी होगी और लोग ये सवाल उठाएंगे कि वो लड़की रात के इस पहर यहाँ तक उसके पीछे आ गई है, वो है कौन। तभी जोया वहां से वापस पलट आई। अब उसने सोचा कि वो कल उसका पीछा करेगी और उससे मिलकर उसके साथ बात करके रहेगी। और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। और दूसरे दिन भी जब वो दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले तो समीर पैदल जा रहा था। वो बहुत तेज कदमों से चल रहा था और उसके साथ होटल का दूसरा वेटर भी था। जोया बस खामोशी से दांत कचकचा कर रह गई। वो तो उसे अपने साथ गाड़ी में सवार होने के बारे में भी नहीं कह सकती थी। तभी वो उसके अकेला होने का इंतजार करने लगी और जब वो तारीक गली आई तो वहां से दूसरा वेटर अपने रास्ते पर हो लिया। जोया ने उस गली के कोने पर अपनी गाड़ी को रोका और तेज तेज कदम उठाते हुए समीर के पीछे चलने लगी। अब की बार उसने समीर को ऊंची आवाज में पुकारा मगर ऐसे लग रहा था जैसे समीर तक उसकी आवाज ही नहीं जा रही हो। और फिर यकदम पूरी गली अंधेरे में डूब गई। हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसे में जोया ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। उसके सामने एक बहुत ही खौफनाक चीज थी। वो कुत्ते की जिसामत की थी मगर उसकी शक्ल बहुत ही अजीबोगरीब थी और उसका रंग काला स्याह था। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें थी और वो गोया जोया पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जोया चीखते चिल्लाते वहां से भागने लगी तो वहां पर कई घरों के दरवाजे खुल गए और एक औरत घर से बाहर निकल आई और कहने लगी, क्या हुआ है बेटी, क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो। वो जोया को अपने साथ घर ले गई और उसे पीने के लिए पानी दिया। तब जोया ने उससे कहा कि यहाँ पर गली में उसने बहुत अजीबोगरीब चीज देखी है, वो बहुत खौफनाक थी। जैसे ही जोया को उसकी शक्ल दोबारा से याद आई तो जोया झुरझुरी सी लेकर रह गई। वो औरत कहने लगी कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, तो न जाने तुम क्यों डर गई। हालांकि यहाँ पर तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर कभी भी हमने कोई गैर मामूली वाकया होते हुए नहीं देखा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, यह तुम्हारा वहम है। जोया उसकी बातों को झुटला भी नहीं सकती थी। उसने कहा कि रोड के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां तक आप मेरे साथ चले। तो वो औरत उसके साथ रोड तक चलने के लिए तैयार हो गई और जब वो गाड़ी में सवार हो गई तब वो औरत वहां से अपने घर की तरफ वापस आ गई। अब जोया ने तौबा कर ली कि वो आइंदा समीर का पीछा नहीं करेगी। मगर अब सवाल यह था कि वो समीर के साथ बात करे तो कैसे करे। वो उसे अपनी पसंदीदगी के बारे में कैसे बताए। वो उससे कैसे पूछे कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। वो उसकी पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता करे। वो अपने बारे में उसके ख्यालात कैसे जान सकती है। होटल में भी उसके साथ बात करने का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि एक तो होटल में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए थे और चूंकि उसके पापा की भी हर चीज पर नजर रहती थी और दूसरा स्टाफ मेंबर्स में से भी कोई ना कोई हर वक्त उसके पास रहता था। जब भी जोया उसके साथ होटल में बात करने से हिचकिचाती थी मगर हर वक्त उसकी नजरें समीर के चेहरे का ही तवाफ करती रहती थी और समीर एक गहरी सी नजर उस पर डालकर अपनी नजरों का जाविया बदल लेता और दोबारा पलटकर भी जोया की तरफ ना देखता। यह देखकर जोया के चेहरे पर मायूसी छा जाती और वो सोचने लगती कि मैं तो इससे इस कदर मोहब्बत करने लगी हूँ कि सोते हुए भी मुझे इसी का ख्याल आता है और जागने के बाद भी सबसे पहले ख्याल मुझे इसी का आता है और यह है कि मुझे पलटकर भी नहीं देखता। न जाने इसके दिल में क्या है। मैं कैसे ये जानूं कि ये मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, और मैं इसके दिल का हाल कैसे जानूं। हालांकि वो लड़का था, उसे मोहब्बत का इजहार करने में पहल करनी चाहिए थी। मगर जोया ने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वो एक गरीब लड़का है और वो ये सोचकर हिचकिचा रहा होगा कि कहीं ये अमीर लड़की उसकी इंसल्ट ना कर दे। उसे इस बात का यकीन था कि समीर भी उसे पसंद करता था क्योंकि समीर की एक गहरी नज़र उसे ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि उसके दिल में भी जोया के लिए जज्बात थे और वो भी जोया को बहुत पसंद करने लगा था। मगर अब सवाल ये था कि जोया उसके साथ बात करे तो कैसे करे। जब भी जोया ने उस दिन समीर को अपने ऑफिस में काम के बहाने बुलाया
अगले दिन होटल से छुट्टी थी। जोया उसे कहने लगी कि कल मुझे फलां जगह पर इतने बजे मिलना, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। समीर ने उसे हैरानगी से देखा और कुछ कहना ही चाहता था, मगर कहते कहते रुक गया और फिर जोया से आने का वादा कर वो वहाँ से चला गया। अब जोया बेसब्री से कल होने का इंतज़ार कर रही थी और जो जोया ने समीर को टाइम दिया हुआ था वो उस टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच गई। आज वो बहुत दिल लगा कर तैयार हुई थी और वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और शानदार लग रही थी। आज एक छोटे से कैफ़े में समीर को मिलने के लिए बुलाया था। इस कैफ़े में उसके दोस्त और जानने वाले बहुत कम आते थे और जब भी जोया को इस बात का यकीन था कि कोई भी उसे यहाँ पर समीर के साथ नहीं देख सकेगा। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर समीर वहाँ पर आ गया था। वो हमेशा की तरह आम से शलवार कमीज़ में ही मलबूस था, मगर हमेशा की तरह उस आम लिबास में भी जोया उसको देखकर गोया सांस लेना भूल चुकी थी। वो बिना पलके झपकाए उसको देख रही थी और वो जोया की इस हालत से गोया महजूज हो रहा था। मैं तुम्हें देखकर अक्सर सोचती हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। समीर ने एक जानदार कहका लगाया और कहने लगा कि मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है। मैं भी अक्सर यही सोचता हूँ कि कोई इंसान इस कदर खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसने इंसान पर ख़ास तौर पर जोर दिया था क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी। जोया उसकी तारीफ पर शर्मा सी गई और उससे कहने लगी कि उसका मतलब यह है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। उसकी बात पर समीर खामोश रह गया और कहने लगा कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मैं आपको पसंद तो कर सकता हूँ मगर आपको कभी भी पा नहीं सकता। ये सुनकर जोया कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम शायद किसी बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, मगर फ़िक्र मत करो, मैं पापा से छुपकर तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी जिससे तुम अपना कोई कारोबार कर सको और बेशक तुम उसके लिए मुझसे वक्त ले लो। तुम जितना चाहे मुझसे वक्त ले लो, मैं तुम्हें वक्त और पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तुम कोई अच्छा सा कारोबार कर लो और जब तुम्हारा कारोबार चल पड़े और तुम किसी काबिल हो जाओ तो पापा को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं रहेगा। वैसे भी उनके लिए मेरी खुशी सबसे बढ़कर अजीज़ है। उसकी बात सुनकर समीर के चेहरे पर अफसुर्दा मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो भी कर लूँ और मैं कभी भी आपको नहीं पा सकता। हम कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों में बहुत फ़र्क है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, मगर कभी भी हम एक दूसरे को पा नहीं सकते। अब की बार जोया उसकी बात पर चौंक गई और कहने लगी कि ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, मानती हूँ कि हम में तबकाती फ़र्क है, अमीरी गरीबी का फ़र्क है, मगर ये कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जब अपने माँ बाप को मनाऊंगी तो मेरे माँ बाप मान जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी मेरी बात के खिलाफ नहीं जाएंगे और शादी के मामले में तो वो कभी भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। समीर ने कहा, जोया बीबी, आप कुछ भी नहीं जानती, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको हकीकत पता चलेगी तो आप यकीन नहीं कर पाएंगी, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगी। इसलिए अभी भी वक्त है, आप अपने कदम वापस मोड़ लें और अपने दिल को समझा लें, क्योंकि अभी आप बहुत आगे नहीं निकल गई। अगर आप बहुत आगे चली गई तो फिर वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। जोया कहने लगी, समीर, अब तो वैसे भी वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा और अब मैं तुम्हें छोड़ने का, तुम्हें भूलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नहीं जानती कि मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत क्यों करने लगी हूँ। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ, जैसा मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ, मैंने आज तक वो सब कुछ कभी किसी दूसरे इंसान के लिए महसूस नहीं किया और ना ही कभी कोई मेरे दिल में ऐसी जगह बनाने में कभी कामयाब हुआ है। समीर उसकी बात सुनकर कहने लगा कि अभी आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक मैं आपको पूरी हकीकत नहीं बता देता तब तक इस बात को नहीं समझेंगी। मेरी मंजिल रुपया पैसा हासिल करना नहीं है, मेरी मंजिल बहुत आगे की है, मेरी मंजिल बहुत दूर है और आप मेरे रास्ते को मुश्किल बना रही हैं। मुझे बहुत आगे जाना है और अगर आप इसी तरह से बातें करती रहीं, मेरे रास्ते में आती रहीं, तो मेरे लिए मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जोया उसकी बात पर गोया तड़प उठी और कहने लगी कि मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम आगे पढ़ना चाहते हो, तुम कारोबार करना चाहते हो, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मैं दूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। बस तुम एक बार हाँ कर दो, तुम एक बार ये कह दो कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। उसकी बात पर जैन कहने लगा कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। समीर के वहाँ से चले जाने के कितनी देर तक भी जोया वहीं पर बैठी रही। उसे जैन की बातों ने उलझा दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जैन कहना क्या चाहता है और आखिर उसका क्या मकसद था। अगर उसे रुपया पैसा चाहिए था तो जोया तो उसे सब कुछ देने को तैयार थी,
مگر شاید وہ بہت خوددار انسان تھا اور سب کچھ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زویا کے ماں باپ کبھی بھی سمیر کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے شاید وہ زویا کو قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زویا تو اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی اور اب وہ اسے کسی صورت بھی نہیں کھو سکتی تھی۔ اگلے دن جب زویا ہوٹل میں گئی تو اس کی متلاشی نظریں سمیر کو ڈھونڈتی رہیں، مگر اس دن سمیر ہوٹل میں نہیں آیا، اور اس سے اگلے 2 دن زویا کی فیملی میں شادی تھی اور وہ 2 دن ہوٹل میں جا ہی نہیں سکی اور شادی میں مصروف رہی، اور شادی سے واپس آتے ہی اسے تیز بخار نے آن گھیرا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ ہوٹل جائے، سمیر کو ایک نظر دیکھے، اس سے بات کرے، مگر نکاحت کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس بات میں پچھتا رہی تھی کہ اس دن وہ سمیر کا نمبر لے لیتی، جب اس کا دل کرتا وہ اس کو فون کر لیتی، اس سے بات کر لیتی، مگر اس نے تو سمیر کا نمبر تک نہیں لیا تھا۔ سوچا کہ چلو کوئی نہیں، کل وہ جب ہوٹل جائے گا تو مینیجر کی ڈائری سے اس کا نمبر نکال لے گی، اور یہ زویا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور پھر رات کو سوتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا، اسے وہ مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی جو اسے اس دن سمیر سے ملاقات پر اس کے وجود سے محسوس ہوئی تھی۔ یہ خوشبو محسوس ہوتے ہی اس کے رگوں پہ میں جیسے خوشگواریت کی لہر دوڑ گئی تھی، اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر دبا رہا ہو، کیونکہ پہلے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اب خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ جو وہ ہاتھ اس کا سر دبا رہا تھا، زویا کو گویا سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا تھا، اور پھر اسے جب سر درد ختم ہو گیا تو وہ ہاتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اور زویا پر جیسے سرور کی کیفیت چھائی رہی تھی۔ ایک دم اس نے اپنی آنکھیں کھولی، کمرے میں 0 نیٹ کا بلب جل رہا تھا اور اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ حیران پریشان تھی، آگے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ خوشبو کا احساس اور یہ لمس کا احساس، تو پھر یہ کیا تھا؟ کیا یہ اس کا وہم تھا؟ اس کا وہم اتنی طاقت اختیار کر چکا تھا کہ جو اسے بالکل حقیقت دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، وہاں پر سرخ گلاب کا پھول تھا اور جس سے بھینی بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی، اور اس کے نیچے ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا کہ میں آج کے بعد آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، کیونکہ میں آپ کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا، آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، میری منزل بہت دور ہے، ہمارے راستے الگ ہیں، جدا ہیں، اس لیے ہمیں ابھی سے ہی خود کو ایک دوسرے سے الگ کر لینا چاہیے، اگر زیادہ وقت گزر گیا تو ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کاغذ زویا کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آخر کو یہ سمیر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور وہ ایسے کیسے فیصلہ کر سکتا تھا؟ ان دونوں کی زندگی کا معاملہ تھا اور طبقاتی فرق کو اتنی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور زویا کو یقین تھا کہ وہ اپنے والدین کو منا لے گی، مگر نہ جانے کیوں سمیر نہ جانے کیوں حالات سے اتنا جلدی مایوس ہو گیا تھا کہ اس نے راستہ ہی بدل لیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ سمیر ابھی یہاں پر آیا تھا، اور یہ لمس اور یہ خوشبو کا احساس اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا اٹھی کہ وہ کل جب ہوٹل میں آئے گا تو وہ اس سے بات کرے گی، اسے سمجھائے گی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ اپنے پیرنٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لے گی، اور سمیر کے جو بھی خواب ہیں، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی پوری مدد کرے گی۔ تبھی اس کی نظر اپنے کمرے کے دروازے پر پڑی۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ اگر سمیر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، جبکہ کھڑکی اور دروازہ تو دونوں اندر سے بند تھے، اور باہر جاتے ہوئے بھی وہ بند دروازے سے کیسے گیا ہوگا؟ وہ یہ سوچ کر حیران پریشان رہ گئی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھول اور خط اس نے پہلے یہاں پر رکھ دیا ہو اور زویا نے اسے اب دیکھا ہو، مگر یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ گھر میں آیا اور اس کے کمرے تک پہنچ گیا اور کسی ملازم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کا نوٹس نہیں لیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور یہ خط اور یہ پھول یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سمیر یہاں پر آیا تھا، مگر کیسے؟ کسی نے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا، کسی نے بھی اس کو آتے ہوئے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ پوری رات زویا کو یہی سوچتے گزری، اور اگلے دن جب وہ ہوٹل میں گئی تو پورا دن اس کی متلاشی نظریں ادھر ادھر سمیر کو ڈھونڈتی رہیں۔
پھر اس نے مینیجر کو بلا کر بہانے سے جب سمیر کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنی تنخواہ لینے کے بعد کل ہی یہاں سے چلا گیا تھا، اس نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے اور اب وہ نہ جانے کہاں پر جاب کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی زویا کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سمیر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس تو سمیر کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ بات کرتی بھی تو کیسے، وہ اس تک پہنچتی بھی تو کیسے پہنچتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے ڈھونڈے، کیونکہ وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے مینیجر کی ڈائری کو کھنگالا اور وہاں سے سمیر کا نمبر اور ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے وہ یہاں سے خود چلا گیا تھا، وہ اپنے سارے سراغ مٹا گیا تھا تاکہ زویا اس تک نہ پہنچ سکے۔ آخر کو اس نے کیسے اپنا دل اتنا بڑا کر لیا تھا کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو چھوڑ دیا۔ اس کی نظروں سے تو یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی زویا کو پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، تو وہ اس سے کنارہ کش کیوں ہو گیا؟ لڑکے تو ایسی امیر لڑکیوں کے خواب دیکھتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ راتوں رات امیر ہو جائیں، اور وہ کیسا لڑکا تھا جس کے عشق میں وہ امیر زادی پاگل ہو رہی تھی اور وہ اس کے لیے اپنی دولت بھی لٹانے کو تیار تھی، مگر اسے تو جیسے دولت سے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دور جا چکا تھا اور اب تو جیسے زویا کی حالت مجنون والی ہو گئی تھی۔ کتنے دنوں سے اس نے بال نہیں سلجھائے تھے، منہ نہیں دھویا تھا، لباس گندا پہنا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ زویا کیا بات ہے، یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تب وہ افسردگی سے مسکراتی اور کہنے لگی کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، بس میرا دل ہی نہیں کرتا خود کا خیال رکھنے کا۔ اس کی ماما نے اس پر غصہ کیا اور کہنے لگی کہ مجھے دیکھو، اس عمر میں بھی خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنے کام ہیں، بزنس کا کام ہے، NGOs کا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا اتنا خیال رکھتی ہوں، اور ایک تم ہو، بال اتنے روکھے ہو رہے ہیں، لگتا ہے کتنے دن سے پارلر کا بھی چکر نہیں لگایا، چلو پہلے تم میرے ساتھ سیلون میں چلو۔ اس کی امی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور اسے فوراً سیلون میں لے گئیں اور اس کا حلیہ بھی کافی حد تک درست کروایا، کیونکہ کچھ دنوں میں ہی لندن سے اس کی بہن واپس آ رہی تھی اور ان کا ارادہ زویا کا ہاتھ مانگنے کا تھا۔ اس کی امی چاہتی تھی کہ زویا کی یہاں پر شادی ہو جائے اور اسفند یار اس کو پسند کر لے۔ زویا بہت خوبصورت تھی اور اسفند یار نے تصویروں میں دیکھ کر ہی زویا کو پسند کر لیا تھا، تبھی اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ جب اسفند یار اس کو فیس ٹو فیس دیکھے تو وہ اسے تصویروں سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین پائے، تبھی وہ اسے بار بار خود کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہی تھی۔ اور زویا تو جیسے خود سے کیا حالات سے بھی بیگانی تھی، وہ ماں کی اس بات کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی اپنے بھانجے کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں گم تھی، اس کی حالت تو جیسے مجنون والی ہو رہی تھی، اور وہ سمیر کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ نہ جانے کہاں تھا وہ اور اس کو کیسے ڈھونڈے۔ ایک دن اسے وہ سڑک کنارے نظر آ گیا، مگر ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی روک دی اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس فٹ پاتھ پر جا بیٹھی، جہاں پر وہ جوتوں کو گانٹھ لگا رہا تھا، گویا وہ اب موچی بن گیا تھا اور لوگوں کے جوتے ہاتھ میں لے کر ان کی مرمت کر رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ اس کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم یہ کمتر کام کیوں کرتے ہو، تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تمہارے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تم جتنا پیسہ بولو میں دینے کو تیار ہوں، تم کوئی بزنس کر لو، تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ سمیر نے دیکھا کہ اس کے پاس کافی لوگ جمع ہو رہے تھے اور اب تماشا بن رہا تھا۔ اس نے فوراً سے وہ سارا سامان ایک تھیلے میں ڈالا اور ایک دکان کے اندر رکھا، جس دکان میں وہ ہمیشہ اپنا سامان رکھ کر جاتا تھا اور واپس آ کے اٹھا لیتا تھا۔ سارا سامان وہاں پر رکھنے کے بعد وہ زویا کو کہنے لگا کہ کسی ایسی جگہ پر چل کر میرے ساتھ بات کرو جہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ زویا اسے لے کر ساحل سمندر پر آ گئی اور اس وقت یہاں پر ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پانی کی لہروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم جانتے ہو سمیر، تم دنیا کے پہلے شخص ہو جس سے میں نے محبت کی، اور جب میں تمہیں ایسے کمتر کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو جانتے ہو میری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ آخر تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تم پہ تمہارے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ذمہ داریاں بانٹنے کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دو۔ سمیر اس سے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرنے لگیں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں کبھی آپ کے ہوٹل میں کام کرنے کے لیے ہی نہ آتا۔ آپ میری حقیقت نہیں جانتی۔ اگر آپ کو میری حقیقت پتہ چلے تو آپ مجھ سے محبت کرنے کی بجائے مجھ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گی
یہ سن کر زویا نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں تم سے کیوں ڈروں گی بھلا؟ تب وہ کہنے لگا کہ دراصل میں انسان نہیں، میں ایک جن ذات ہوں۔ یہ سن کر زویا حیران اور پریشان رہ گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم واقعی میں جن ہو؟ اب کی بار وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ اس دن وہ خط اور وہ پھول وہاں پر رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ خود سمجھ جائیں کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، ورنہ کوئی بھی عام انسان یوں بند دروازے سے کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا، اور ایک بار آپ کو اس گلی میں نے ہی وہ روپ اپنا کر آپ کو ڈرایا تھا، اور آپ کو اس لیے ڈرایا تھا تاکہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میری کھوج میں نہ پڑیں اور مجھ سے دور ہو جائیں۔ زویا اس سے کہنے لگی کہ اگر تم جن ہو تو بھی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ افسردگی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ دراصل میرا تعلق نیک اور درویش خاندان سے ہے، اور میرے باپ دادا کافی سالوں سے درویشی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری ٹریننگ کا حصہ ہے۔ مجھے کمتر کام کر کے اپنی انا کو، اپنی عزت نفس کو مارنا ہے، اور اس کے بعد میری ٹریننگ کا اگلا حصہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ہوٹل میں کام کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ میں لوگوں کے آگے کھانا رکھوں، ان کے جھوٹے برتن اٹھاؤں اور لوگوں کے جوتے مرمت کروں۔ اس طرح کے کمتر کام کروا کر میری ٹریننگ کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ مجھے اس منصب کو پانے کے لیے اور کون سی منازل سے گزرنا پڑے گا اور کون سے جتن کرنے پڑیں گے، مگر میری منزل یہ نہیں ہے کہ میں عیش و عشرت میں پڑ جاؤں یا کسی انسان سے شادی کر لوں، کیونکہ ایسا ہماری برادری میں، ہمارے قبیلے میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور میں بھی ایسا کسی صورت نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ بہت اچھی ہیں، خدا آپ کے نصیب اچھے کرے، مگر ہم دو الگ الگ دنیاؤں کے باسی ہیں، ہمارا ملاپ ناممکن ہے۔ یہ سن کر زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ مگر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ تمہارے بغیر جینا تو مشکل ہے، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں کسی اور کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ سمیر نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا کہ وقت سب سے بڑھ کر مرہم ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ شادی کر لیں گی اور جب اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گی، تو جب میں آپ کو کچھ عرصے تک نظر نہیں آؤں گا تو آپ مجھے بھول بھال جائیں گی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد سمیر اس شہر سے رخصت ہو گیا تھا، اور زویا نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں پر ہے، کیا کام کرتا ہے۔ وہ ہر چوراہے پر، ہر سڑک پر، ہر ہوٹل پر، ہر جگہ پر اسے دیکھتی، مگر وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اس کی خالہ پاکستان واپس آ گئیں تو انہوں نے بھی شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر جلد ہی زویا کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ اگر انکار کرتی بھی تو کس بل بوتے پر کرتی، اسے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، اور ویسے بھی اسفندیار ایک بہت اچھا انسان تھا اور وہ اسے پسند بھی کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے خوش رکھے گا، مگر اس جنزادے کی محبت دل سے نکالنا زویا کے لیے ناممکن تھا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جو اس کے سینے میں دفن تھا۔ کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ زویا کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ بظاہر تو وہ مسکراتی رہتی، لیکن اندر ہی اندر وہ گھٹتی رہتی تھی۔ پھر جب 2 سال کے بعد اللہ پاک نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا تو آہستہ آہستہ وہ اپنے ان دونوں جڑواں بچوں میں جیسے مصروف سی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس کے دل کے زخم بھی مندمل ہونے لگے، اور وہ سمیر کو مکمل طور پر تو نہیں مگر کافی حد تک بھول گئی تھی، اور اب اس کی یادیں اسے اتنی تکلیف نہیں دیتی تھیں جتنی کہ شروع میں اس کی یاد اسے تڑپاتی تھی، اور اب وہ اپنی زندگی میں کافی حد تک مگن ہو گئی تھی۔ دوسری جانب سمیر بھی تمام منازل کو طے کرنے کے بعد درویشی کے منصب پر فائز ہو گیا تھا۔ اس نے اس منصب کو پانے کے لیے بہت سی کوششیں کی تھی، بہت محنت کی تھی، یہاں تک کہ اپنی محبت کی قربانی بھی دی تھی۔ ہاں، وہ محبت ہی تو کرتا تھا، اسے زویا سے محبت ہی تو تھی، بلکہ محبت بھی نہیں، وہ عشق تھا جو اسے زویا سے تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو اس کے قبیلے والے نہ صرف اسے بلکہ اس کے خاندان والوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، اپنے قبیلے سے باہر نکال دیں گے، اور یوں اس کے باپ دادا کی بھی بدنامی ہوگی۔ اپنے باپ دادا کی نیک نامی کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنے دل کو مار دیا تھا، اور اب وہ اپنے منصب کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے زویا کو کبھی بھی نہیں بتایا کہ اس نے بھی جب زویا کو پہلی بار دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ ہنستے ہوئے جب اس کے گالوں پر ڈمپل پڑتے تھے تو وہ گویا اس کی جان لے لیتے تھے۔ اس نے زویا کو یہ کبھی نہیں بتایا کہ جب وہ رات کو سو رہی ہوتی تھی تو وہ کتنے گھنٹے مسلسل کھڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا تھا،
اس نے زویا کو یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ خود کتنا تڑپا ہے، اس نے کتنی تکلیف سہی ہے۔ اس کے لیے اپنے دل کو مارنا آسان نہیں تھا۔ خود کو زویا سے دور رکھنے کے لیے ہزار جتن کیے۔ اس کے دل نے بھی بار بار اسے کہا کہ وہ اپنے قبیلے سے دور بھاگ جائے اور زویا کو لے کر دور دراز چھپ کر رہ لے، جہاں پر کوئی بھی جن، کوئی بھی قبیلے کا فرد ان دونوں تک نہ پہنچ سکے۔ اور ایسا کرنا اس کے لیے آسان تھا، اور اس کو لے کر کہیں بھی روپوش ہو سکتا تھا، اور اس کے قبیلے والوں کو بالکل بھی خبر نہ ہوتی کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے قبیلے کی بدنامی ہوتی، اس کے ماں باپ کی بدنامی ہوتی، اور ماں جس نے اسے پیدا کیا تھا اور وہ باپ جس نے اس کے لیے خواب دیکھے تھے، ان سب کا کیا ہوتا؟ ان سب کے خواب بکھر جاتے۔ اس نے سب کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے اپنے خوابوں کو نوچ دیا تھا، اور اب بھی وہ چھپ چھپ کر اکثر زویا کو دیکھنے جاتا تھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھتا تو اسے یہ تسلی ہو جاتی کہ وہ اسے آہستہ آہستہ بھول گئی ہے اور وہ اپنی زندگی میں محو ہو گئی ہے۔ مگر اب اس کا اپنا دل جیسے مردہ ہو گیا تھا اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اماں حضور کے اصرار پر اس نے ایک نیک جن زادی سے شادی کر لی تھی، اور پہلے ہی دن اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا اور اسے کہا کہ مجھ سے کسی قسم کا شکوہ شکایت مت کرنا، کیونکہ میرے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے۔ تم میرے دل میں اگر محبت پیدا کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا اور وقت کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ وقت ہی میرے دل سے اس آدم زادی کی یادوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس جن زادی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس فیصلے میں اس کے ساتھ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔